نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جب جہنم باہر کی طرف سانس چھوڑتی ہے تو دنیا والے گرمی محسوس کرتے ہیں، دنیا میں سخت گرمی آ جاتی، اور جب جہنم اندر کے حصے میں سانس کھینچتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈی محسوس ہوتی. تو اس لیے دنیا کی گرمی کا تعلق جہنم کی آگ کی گرمی سے. ہم دنیا کی گرمی سے پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس وقت بے چین ہو کر جہنم کی آگ کی گرمی کو یاد کرتے. ذرا تصور کرو، نارمل پانی سے ہماری پیاس نہیں بجھتی، ٹھنڈا پانی ہم چاہتے ہیں. جہنمی جہنم میں پیاسے ہوں گے، سخت پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، وہ پانی مانگیں گے، ان کو کون سا پانی دیا جائے گا؟ نارمل پانی بھی نہیں دیا جائے گا. جہنم کی آگ میں گرمائے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کو پینے کے لیے دیا جائے گا. ایسا کھولتا ہوا پانی جب آدمی پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لانا چاہے گا، یشفی الوجوہ، اس کی بھاپ سے اس کا چہرہ جل جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، کبھی بھی موسم کا بہانہ بنا کر کے ہم نمازوں سے دور نہ ہو، مسجدوں سے دور نہ ہو، اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو. موسم چاہے سخت ہو، چاہے گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو، طوفان ہو یا بارش ہو، کبھی بھی ہم اللہ کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹیں. ہماری نمازیں متاثر نہ ہو، اللہ کی عبادت متاثر نہ ہو. یہی ایمان والوں کی صفت ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حضرات و خواتین، آج خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے موسم گرما سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. 5 نکات میں ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. ظاہر ہے کہ اس وقت گرمی پورے شباب پر ہے،
اور گرمی کی وجہ سے لوگ مختلف پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب دنیا کی گرمی ہمیں بے چین کرے، گرمی کی وجہ سے ہمارے رہنے سہنے میں، سونے جاگنے میں، کام کاج میں، کہیں آنے جانے میں تکلیف اور دشواری ہو، ایسے وقت ہمیں جہنم کی آگ کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی اس گرمی کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں، اور اس گرمی کا اثر ہمارے روزمرہ زندگیوں پر پڑتا ہے۔ تو جب دنیا کی گرمی سے ہم بے چین ہوں، پریشان ہوں، تو ہمیں جہنم کی آگ کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے۔ جہنم کی آگ کی گرمی کو کیوں یاد کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ دنیا کی گرمی کا تعلق جہنم کی آگ سے ہے۔ یہ دنیا کی جو گرمی ہے، یہ جہنم کی بھاپ ہے، جہنم کی سانس ہے۔ اس لیے جب بھی ہم گرمی سے بے چین ہوں تو ہم جہنم کی آگ کی گرمی یاد کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتقت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا۔ جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، اے میرے رب، جہنم کی آگ کی گرمی خود میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، میں خود اس آگ سے پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک مرتبہ باہر سانس چھوڑنے کے لیے، اور ایک مرتبہ اندر سانس کھینچنے کے لیے۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ۔ جب جہنم باہر کی طرف سانس چھوڑتی ہے تو دنیا والے گرمی محسوس کرتے ہیں، دنیا میں سخت گرمی آ جاتی، اور جب جہنم اندر کے حصے میں سانس کھینچتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈی محسوس ہوتی۔ تو اس لیے دنیا کی گرمی کا تعلق جہنم کی آگ کی گرمی سے۔ ہم دنیا کی گرمی سے پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس وقت بے چین ہو کر جہنم کی آگ کی گرمی کو یاد کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نارکم ہذہ اشد جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ یہ دنیا کی جو آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ دنیا کی آگ یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، دنیا کی 1% آگ انسانوں کو عذاب دینے کے لیے، جلانے کے لیے کافی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ پر 69%، 60 پر 9 حصہ زیادہ سخت رکھا۔ اب آپ سوچئے، دنیا کی 1% آگ اور جہنم کی 60 پر 9% آگ، دنیا کی 1% آگ کی ایک چنگاری انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری خواتین روٹی بناتی ہیں تاوے میں، کھانے چولہے پر ہوتی ہیں، اس کی بھاپ
کھانا بناتے وقت اس کی بھاپ صرف لگ جائے تو ہاتھ میں آبلے پڑ جاتے. ہمیں دنیا کی 1% آگ کی ایک چنگاری برداشت نہیں، اس کی بھاپ ہمیں تکلیف دیتی ہے. ہم تصور کریں کہ جو آگ 69% زیادہ سخت ہو اور خطرناک ہوگی، اللہ نہ کرے کہ اگر اس آگ کا ہمیں حصہ بنا دیا جائے، وہی آگ ہمارا ٹھکانہ ہو، جہاں بستر بھی آگ کا، لباس بھی آگ کا، ہر چیز چاروں طرف سے اسے آگ سے گھیر دیا گیا ہو، پیک کر دیا گیا ہو، وہاں اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ میرے بزرگوں اور دوستو، آج حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے اس قدر ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی محبت کا اس قدر دلدادہ ہو چکا ہے، ہمیشہ صرف دنیا دنیا دنیا. کبھی بھی کوئی چیز ہمیں آخرت کی یاد نہیں دلاتی، کسی موقع پر ہمیں آخرت یاد نہیں آتی. قبر کے عذاب، جہنم کا عذاب، آخرت کے سخت ترین مراحل جہاں سے ہر شخص کو گزرنا، کبھی وہ منظر یاد نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری نظروں کے سامنے صرف دنیا دکھائی دیتی. ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا سب کچھ ہمارے لیے دنیا بن گیا ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی یاد نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب گرمی زیادہ پڑنے لگے تو تم نماز کو، ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھ لو. کیوں؟ فإن شدة الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ سخت گرمی یہ جہنم کی آگ کی بھاپ. اب آپ سوچئے کہ جہنم کی آگ کی بھاپ، یہ دنیا کی جو گرمی ہم محسوس کر رہے ہیں، جسے ہم جھیل رہے ہیں، جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، یہ جہنم کی آگ کا بس بھاپ ہے، یہ اس کی ایک لپٹ. میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، آفس میں ہیں، مکان میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جب بھی ہمیں دنیا کی گرمی بے چین کرے، پریشان کرے، ہمیں تکلیف محسوس ہو، ہم بار بار جہنم کی آگ کی گرمی کو یاد کریں. اگر ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے اگر ہمارا ٹھکانہ جہنم بن گیا تو اس جہنم میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اس دنیا میں اپنے آپ کو اس نار جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ہے، اور نار جہنم سے بچانے والی چیز ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح ہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، اہل ایمان سے مخاطب ہو کر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. دنیا کی آگ کو جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے، کوئلے کا استعمال ہوتا ہے، پٹرول اور ڈیزل کے ذریعے دنیا کی آگ جلائی جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن، جہنم کی آگ کو انسانوں اور پتھر سے بھڑکایا جائے گا. وہ اس کیسی خطرناک ہوگی. اللہ خطاب کرتا ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس نار جہنم سے بچانے کی فکر کر لو.
دنیا کی یہ مختصر زندگی، دنیا کی یہ مختصر زندگی، یہاں کی تکلیف، یہاں کی پریشانیوں کو ہم ہو نہ ہو کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ عارضی اور فانی زندگی کسی طرح ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو آخرت کی زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں، آخرت کی زندگی کا کبھی کوئی خاتمہ نہیں ہے، وہاں موت کو بھی موت ہو جائے گی۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں، جو جہنم میں ہے اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اگر اس کی موت کفر اور شرک پر ہو، اور اگر وہ مومن اور موحد بھی ہے تو اسے اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے تک تو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جہنم کی وہ آگ جہاں پر عذاب دینے کے لیے ایسے سخت طاقتور سخت دل فرشتے مقرر، جو عذاب دیتے وقت جہنمی چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا، ان فرشتوں کو ان پر کوئی رحم نہیں آئے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمیں اس دنیا میں اس نار جہنم سے بچانے کے لیے فکر کرنا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو لوگ خطبہ جمعہ میں سوتے ہیں، سر نیچے کر کے، سر جھکا کر کے خطبہ جمعہ میں سوتے ہیں، وہ متنبہ ہیں۔ ایک تو مسجد میں اے سی فریٹ فین ڈبل ٹھنڈک آپ کو پہنچائی جا رہی ہے، سونے کے لیے نہیں، تاکہ خطبہ جمعہ کو آپ غور سے سنیں، اللہ کی عبادت سکون سے کر سکیں۔ ورنہ سونے کے لیے اس سے بھی زیادہ اے سی آپ اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم گھر میں بھی سوتی ہے، دکان میں بھی سوتی ہے، آفسوں میں بھی سو رہی ہے، مسجد میں بھی سوتی ہے، دروس میں بھی سوتی ہے، ہر جگہ صرف سونا ہی سونا۔ جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو ایمان والوں کے سامنے اور ہمیں نیند آتی ہے، ہم بے توجہ رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے اوپر بہت غالب آ چکی، اور یہی دنیا کی محبت اور آخرت کی دوری، دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر جو ہمارے حالات ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے جسے ہم جھیل رہے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، کبھی حکومت کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی۔ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف ہمارا ہے۔ ہم سدھر جائیں، ہم ایمان والے ہو جائیں، اللہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں عزت دے گا، ترقی دے گا، کامیابی دے گا، سب کچھ دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کی بہترین نعمتوں کا وعدہ کیا۔ کچھ لوگ ہیں، مول صاحب ہماری دکان مسجد سے بہت دور ہے، ہمارا گھر مسجد سے دور ہے، اس سخت گرمی میں، دھوپ میں ہمیں ظہر کی نماز میں مسجد آنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ میں ظہر کی نماز کیا مسجد کے بجائے اپنے دکان مکان میں پڑھ سکتا ہوں؟ مسئلے پوچھتے ہیں۔ آج ہمارے سوالات بھی کیسے ہوتے ہیں؟ رخصتیں تلاش کرنے کے لیے، عمل سے جی چرانے کے لیے ہمارے سوالات ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے موقع مل جائے، بہانہ مل جائے اور ہم عمل سے بچ جائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہی بہانہ، یہ منافق کی صفت ہے، یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہے۔ موسم کی سختی سے، سخت ٹھنڈی سے، سخت گرمی سے، طوفان سے، بارش کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری عبادت متاثر نہیں ہونی چاہیے، ہمارے عمل میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت گرمی کا موسم تھا، پھل پک چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دلا رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ بڑا سخت ہے، میدان جنگ کے لیے جانا ہے، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر تبوک کے لیے نکل چکے۔ منافقین ہیلے بہانے بنا کر مدینے میں رہ گئے، نہیں گئے، اور نہ جانے پر وہ خوش تھے کہ ہم بہانے بنا کر بچ گئے۔
خود نہیں گئے، دوسروں سے کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی بڑی سخت ہے، ایسے سخت گرمی میں تم جنگ کے لیے، جہاد کے لیے مت جاؤ۔ اللہ نے اسی پس منظر میں کہا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں سے آپ کہہ دیجئے یہ دنیا کی گرمی کی وجہ سے تم نبی کے ساتھ جنگ میں جانے سے ہیلے اور بہانے بناتے ہو، یاد رکھ لو جہنم کی آگ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کاش کی لوگ اس فرق کو سمجھتے۔ دنیا کی آگ کی یہ گرمی تو بہت معمولی ہے، اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ کی گرمی بہت زیادہ سخت ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوہار کی ایک بھٹی کے پاس سے گزر رہے ہیں، ان کی نظر پڑی، لوہار بھٹی کی آگ کو گرمائے ہوئے ہے، آگ بالکل سرخ ہو چکی ہے اور اس آگ میں لوہے کو پگھلا رہا ہے، گرم کر رہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی اس آگ کو دیکھ کر گھر جہنم کی آگ کو یاد کیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دنیا کی 1% آگ کا حال یہ ہے کہ سخت لوہے کو پگھلا دے۔ یہ ہمارے گوشت پوت کا حصہ، یہ ہمارا جسم اگر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس جہنم کی آگ کو جلانے میں کتنا دیر لگے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، عبرت کی نظر سے ہر چیز کو دیکھو، دنیا کی گرمی سے عبرت حاصل کرو، دنیا کی آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرو۔ یہ صحابہ کا طریقہ، صحابہ اسی طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ عبداللہ بن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سخت گرمی کے موسم میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی، عرب کی چلچلاتی دھوپ، سجدہ کرنے کے لیے ہم پیشانی زمین پر نہیں رکھ پاتے۔ ہم میں سے بعض لوگ کپڑے کے کنارے کو سجدے کی جگہ رکھ کر اس پر سجدہ کرتے تھے۔ سخت گرمی میں گرمی کی تکلیف کو، دھوپ کو برداشت کر کے صحابہ کرام عبادت کرتے تھے، کبھی عبادت کو نہیں چھوڑتے تھے، کبھی ان کی نمازیں متاثر نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ایک بہانے، جھوٹے بہانے، ہیلے بہانے بنا کر کے ہم عمل سے پیچھے ہو جاتے۔ خدا ہی جانے کہ نام کیا ہے، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ بس ہم کو بہانے چاہیے عمل سے پیچھے ہٹنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سوالات بھی ویسی ہی ہوتے۔ صحابہ سوالات کیسے کرتے تھے؟ ای العمل افضل، ای العمل احب الی اللہ، ای الصدقۃ افضل، ای المسلمین افضل، ای الاسلام خیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل بتائیے، سب سے بہترین عمل کون سا؟ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، میں وہ عمل کروں گا۔ سب سے مثالی مسلمان کون ہے؟ اسلام کی سب سے بہترین تعلیم کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام صرف ہمیشہ افضل، سب سے بہتر، سب سے محبوب عمل کا سوال کرتے تھے۔ ہم سب ڈھلے سوالات، کیا یہ چلتا، کیا یہ کر سکتے، کیا یہ چلے گا، صرف رخصت، ہیلے بہانے ڈھونڈتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے کے اندر سب سے زیادہ مسجد نبوی سے دوری پر ایک شخص کا گھر تھا۔ مسجد نبوی کے مصلیان میں ایک ایسا مصلی تھا جسے میں جانتا ہوں کہ مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور اس کا مکان تھا، لیکن یہ ایسا مصلی تھا
گھر اس کا سب سے زیادہ دور ہے مسجد نبوی سے، لیکن کبھی کوئی بھی نماز نہیں چکاتا، ہر نماز میں وقت پر حاضر ہوتا، با جماعت نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا۔ سخت گرمی میں، عرب کی چلچلاتی دھوپ میں وہ شخص، وہ بھی سواری کے بغیر پیدل چل کر کے آتا، مدینے کے سب سے کنارے اس کا گھر، سخت گرمی میں دھوپ میں پیدل چل کر کے ظہر کی نماز میں آتا، رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں آتا۔ ہمیں اس کے حال پر رحم آیا، ہم نے اس سے کہا، مشورہ ہم نے دیا، لو اشتریت حمارا ترکبہ فی الظلماء وفی الرمضاء، آپ ایک سواری خرید لیجئے جس پر سوار ہو کر کے آپ رات کے اندھیرے میں، عشاء میں اور فجر کی نماز میں آپ آئیں گے، اور ظہر میں، عصر میں، دھوپ میں آپ کو آنے میں آسانی ہو جائے گی، آپ سواری خرید لیجئے۔ اس بندے خدا نے کیا کہا؟ یہ ہمارا ایمانی جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں میں ایسا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد میں نماز کے لیے آؤں اور جب واپس لوٹ کر کے جاؤں تو میرے ایک ایک قدم پر مجھے اللہ اجر و ثواب دے، میں اجر و ثواب کمانا چاہتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، تیری نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اجر تیرے لیے جمع کر دیا، تجھے ایک ایک قدم پر چلنے پر اجر و ثواب ملے گا، تیرے گناہ معاف ہوں گے، تیرے درجے بلند ہوں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کبھی بھی موسم کا بہانہ بنا کر کے ہم نمازوں سے دور نہ ہو، مسجدوں سے دور نہ ہو، اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو۔ موسم چاہے سخت ہو، چاہے گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو، طوفان ہو یا بارش ہو، کبھی بھی ہم اللہ کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹیں، ہماری نمازیں متاثر نہ ہو، اللہ کی عبادت متاثر نہ ہو۔ یہی ایمان والوں کی صفت ہے۔ تو دنیا کی گرمی سے ہم جب بے چین ہو تو نارے جہنم، جہنم کی آگ کی گرمی کو یاد کریں، اور جب دنیا کی گرمی سے ہم بے چین ہو تو ہمیں میدان محشر کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے۔ ذرا غور سے سنیں، سونے والے اٹھ کر سنیں، کانوں کو کھول کر سنیں۔ لوگ سوتے بھی ہیں خطبے میں، وہ بھی گہری نیند مارتے ہیں اور ویسے ہی اٹھ کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، غلطی پر غلطی کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ان کے حال پر۔ دنیا کی گرمی سے جب ہم بے چین ہو، میدان حشر کی گرمی کو یاد کریں۔ آج سورج کتنی دور ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ سورج زمین سے 14 کروڑ 90 پر 6 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے، تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے آج سورج، 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر سورج اتنی دوری پر ہے، اور اس کی گرمی، اس کی دھوپ ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ ہم بے چین رہتے ہیں، سائے کی تلاش کرتے ہیں، سائے کی تلاش کرتے ہیں، اے سی اور فین کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو، دنیا کی اس گرمی کو دیکھ کر کے میدان حشر کی گرمی کو یاد کرو۔ تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار میل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرا تصور کرو، یاد کرو اس گھڑی کو جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے اور سورج مخلوق سے 1 میل کی دوری پر کر دیا جائے گا۔ آج میل کے اعتبار سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے سورج، میل کے اعتبار سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، کلومیٹر کے اعتبار سے 14 کروڑ 6 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ قیامت کے دن یہ سورج مخلوق سے 1 میل کی دوری پر کر دیا جائے گا۔ ذرا تصور کریں، سورج آگ کے گولے برسا رہا ہوگا، اور راوی نے یہ بھی کہا
کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ میل، ایک میل سے جو بندوں سے مخلوق سے سورج ایک میل سے قریب کر دیا جائے گا، وہ میل کون سا ہے؟ زمین کی مسافت والا میل ہے، یا عرب کے یہاں عربی زبان میں سرما لگانے کی کاڑی کو بھی میل بولتے ہیں؟ اگر ایک میل مسافت والا میل بھی مان لیا جائے، آپ سوچئے کہ کہاں 9,30,00,000 میل اور کہاں 1 میل کی دوری پر جب سورج ہوگا، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، سورج آگ کے گولے برسا رہا ہوگا، سارے لوگ اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں، کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ ہوگا، پسینے میں آدمی ڈوبا ہوگا۔ میرے بزرگوں، دوستو، اور آج دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم سایہ ہمارے پاس ہے، گھر ہے، اے سی ہے، فین ہے، چھت ہے، درخت ہیں، ٹھنڈا پانی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کل قیامت کے دن، انکم محشورون یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، اے لوگو قیامت کے دن جب تم حشر کے میدان میں جمع کیے جاؤ گے، تم ننگے بدن ہوگے، تمہارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ننگے پیر ہوگے، غیر مختون ہوگے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، جیسے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ویسے ہی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع کیا، جسم پر کوئی لباس نہیں، اور سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ہاں وہاں پر کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے کچھ خوش نصیب بندے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو ان کامیاب بندوں میں شمار فرمائے جن کے اوپر قیامت کے دن آسانی کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، امام عادل، وشاب نشا فی عبادت اللہ، ورجل قلبه معلق فی المساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرق علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اللہ خالیا ففاضت عیناه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ایک انصاف کرنے والا ذمہ دار، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ نوجوان جس کی عبادت، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، اللہ ایسے نوجوان لڑکوں، ایسی نوجوان لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ ایک ایسا خوش نصیب جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے۔ آج ہمارا دل مسجد میں آئے تو بھی بازار سے، دکان سے لٹکا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہمیں مسجد میں آئے تو بھی نماز میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، درس میں ہے، ہمارا دل کہاں لٹکا رہتا ہے؟ دکان میں کتنے کی کسٹمر آ کے چلے گئے ہوں گے، ہمارا دل دکان میں لٹکا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب کا ذکر کر رہے ہیں جس کا دل مسجد سے لٹکا، ایک نماز پڑھ کر گیا، دوسرے نماز کی فکر، جمعہ پڑھ کر کے گیا، ایسا نہیں کہ بریانی کھا کر کے اچھا آرام سو گیا، اثر اڑا دیا، پھر اثر کی فکر کرنا ہے، اثر پڑھا پھر مغرب کی فکر، اس کا دل مسجد سے لٹکا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو کسی مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، دنیا کو کوئی مفاد نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں، صرف للہ فی اللہ،
یہ ایمان والا میرا بھائی ہے، یہ میری جماعت کا مصلی ہے، یہ بڑا تقوی والا ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں، یہ حلال کھاتا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، یہ بڑا نیک انسان ہے، اس کی ایمان، اس کی تقوی، اس کی پرہیزگاری اس کی وجہ سے اللہ کے لیے اس سے محبت کرے۔ اور ایک ایسا شخص، اس کو کسی حسین و جمیل، کسی منصب والی، حسب والی لڑکی نے، خاتون نے اس کو گناہ کی دعوت دی، ہر طرف اس کے لیے راستے کلیئر ہیں، گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دینے والی کوئی معمولی عورت نہیں، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف غالب ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتا۔ اور ایک ایسا شخص جو اپنے سیدھے ہاتھ سے اس طرح چھپا کر غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں رہتا، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو تنہائی میں کبھی اللہ کے عذاب کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اور بے ساختہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا۔ کبھی اس عمل کے لیے تیار کرو، تنہائی میں بیٹھو، مسجد میں آئے، ایک کنارے آپ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں، کسی پلر کے پیچھے ایک کنارے کہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، رات میں آپ سو کر کے اٹھیں، رات میں سحر کے وقت اٹھ کر کے آخری حصے میں آپ تہجد کی نماز پڑھ کر کے مصلی پر بیٹھ کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ کی پکڑ کو یاد کرو، اللہ کے عذاب کو یاد کرو، تمہارے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلنے والا نارے جہنم کو بجھا سکتا ہے۔ اس آنسو کے خطرے کی اللہ کو بڑی، یہ آنسو کا خطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے، دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر کے، کبھی دین کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے ڈر سے ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوتے۔ جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو، حشر کے میدان، قیامت کے دن حشر کی ہولناکیوں کا ذکر ہو، اور ایسا مسلمان جو جمعہ کے دن خطبے میں آرام کی نیند مار رہا ہو، اس کے ایمان اور اس کے تقوی کا کیا حال ہوگا۔ میرے بزرگ اور دوستو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کے عذاب کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ضرورت ہے ہمارے مردوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو تنہائی میں اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے۔ وقت ہو چکا ہے میرے بزرگ اور دوستو، گرمی کے اس موسم میں سخت دھوپ ہے، سخت گرمی۔ آج ہمیں نارمل پانی دیا جائے تو ہمیں پانی پینے نہیں ہوتا، بولتے ہیں پیاس بجھتی نہیں، نارمل پانی پیے تو پیاس بجھتی نہیں، ٹھنڈا پانی چاہیے۔ ذرا تصور کرو، نارمل پانی سے ہماری پیاس نہیں بجھتی، ٹھنڈا پانی ہم چاہتے ہیں۔ جہنمی جہنم میں پیاسے ہوں گے، سخت پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، وہ پانی مانگیں گے، ان کو کون سا پانی دیا جائے گا؟ نارمل پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں گرمائے ہوئے، کھولتے ہوئے پانی کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایسا کھولتا ہوا پانی جب آدمی پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لانا چاہے گا، یشفی الوجوہ، اس کی بھاپ سے اس کا چہرہ جل جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے دنیا میں مست و مگن لوگو، اے دنیا میں مست و مگن لوگو، آخرت کو یاد کرو، نارے جہنم کو یاد کرو۔ دنیا میں بڑے مطالبے، بڑے ڈیمانڈ، مجھے یہ نہیں چلتا، مجھے وہ نہیں چلتا، مجھے اے سی ہونا، مجھے ٹھنڈا پانی ہونا، مجھے کھانے میں یہ ہونا۔ ذرا تو نے تصور کیا، آخرت میں تجھے تیری فرمائش کے مطابق اسی وقت ملے گا جب تو اس طرح نیک عمل کر کے جائے گا، جنت میں ہوگا، جنت میں تجھے تیری ہر فرمائش پوری کی جائے گی، لیکن جہنم میں تجھے پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یشفی الوجوہ، آدمی پینے کے لیے پیاس برداشت نہیں ہوگی، پینے کے لیے منہ سے قریب لائے گا،
چہرہ اس کے بھاپ سے جل بجائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنمیوں کے سر کے اوپر جہنم کا کھولتا ہوا گرم پانی ان کے جسم پر ڈالا جائے۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا تصور کیجئے، یہ دنیا کی گرمی یہ معمولی ہے۔ اس آگ کو، اس گرمی کو دیکھ کر کے میدان حشر کی گرمی کو یاد کرو، اور اس ٹائم پر ہم لوگوں کے لیے سائے اور پانی کا انتظام کریں۔ پانی پلانا بڑا افضل ترین صدقہ ہے۔ مسافروں کو پانی کی ضرورت رہتی ہے۔ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر، اپنے گھر کے گیٹ کے اوپر، دیواروں پر، باہر مسافروں کے لیے، گزرنے والوں کے لیے، بے زبان مخلوق کے لیے، چرند و پرند کے لیے، بے زبان جانوروں کے لیے ہم پانی کا انتظام کر دیں۔ جب گرمی بڑھتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، یہ بے زبان مخلوق، بے زبان جانور، پرندے اور جانور پیاس سے تڑپ کر کے مر جاتے ہیں، ہم ان پر رحم کرتے ہیں۔ یہ بہت افضل صدقہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ بنو اسرائیل کی ایک فاحشہ بدکار عورت نے سخت گرمی کے دن میں ایک پیاسے کتے پر رحم کیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ علماء لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں، جب پیاسے کتے پر رحم کرنے والے، پیاسے کتے کو پانی پلانے والی ایک فاحشہ بدکار عورت کی اللہ مغفرت کر سکتا ہے، اگر ہم کسی ایمان والے موحد اپنے کسی مسلمان پیاسے انسان کو اگر ہم پانی پلائیں گے تو کیا اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا؟ ہم پانی پلائیں، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ بلکہ بیماری کا علاج بھی اس میں۔ ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا، اس کے گھٹنے میں 7 سال سے ایک زخم تھا، اور زخم ناسور تھا، ہمیشہ اس سے خون بہتے رہتا تھا۔ علاج کرا کر کے ڈاکٹروں کے پاس پھر کر کے تھک گیا تھا، مایوس ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا، کہا کہ مجھے کوئی نسخہ بتائیے، میں پریشان ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، جاؤ ایسے مقام پر جاؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو لوگوں کو، وہاں پر کنواں کھدا دو، بور ڈلا دو، لوگوں کے لیے وہاں پانی کا انتظام کر دو، وہاں پانی کا انتظام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر کے اس کی برکت سے اللہ تمہارے اس زخم کو ٹھیک کر دے گا۔ وہ شخص گیا، تلاش کیا، اور ایک مقام پر اس نے کنواں کھدوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو دور کر دی، اسے شفا مل گئی۔ امام حاکم ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے میں ایک بہت بڑا دمبل تھا، 1 سال سے وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ کہتے ہیں اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو میری ختم کر دی، اور میرا علاج ہو گیا، اور میرا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے ٹائم پر ہم لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، انسانوں کے لیے اور بے زبان جانوروں کے لیے بھی۔ گرمی کی اس مناسبت سے اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری اسکول کی چھٹیوں کے موقع پر بچوں کے حوالے سے اور بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں کیا ہے، بچوں کے لیے ٹفن کا انتظام کر دیے، بچے اسکول میں چلے گئے، دن بھر اسکول میں، گھر آئے، ٹیوشن چلے گئے۔ بچے ماں باپ کے پاس گھروں میں کم ہوتے ہیں، لیکن چھٹیوں کے موقع پر بچے 24 گھنٹے ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کی تربیت کے حوالے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر سمر کورس جو مسجدوں میں رکھے جاتے ہیں، ایسے سمر کورس سے فائدہ اٹھائیں، بچوں کی تربیت کی فکر کریں، ان کے لیے ٹائم دیں۔ یاد رکھو، ان چھٹیوں کے موقع پر اگر ہم نے ان بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کی، بچوں کو اگر ہم نے نہیں سنبھالا، کتنے ایسے بچے ہیں چھٹیوں میں غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ کر کے بگڑ جاتے ہیں، موبائل فون میں پڑھ کر کے۔ آج تو موبائل فون میں ایسے گیم، ایسی آن لائن چیزیں آ گئی ہیں، موبائل فون میں کی لت ان کو لگ جاتی ہے، اور بچے بگڑ جاتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر سمر کی چھٹیوں میں ہم اپنے بچوں کی تربیت پر زیادہ فکر کریں، سمر کورس بھیجیں اور ان کی تربیت پر زیادہ توجہ دیں۔ بعض ماں باپ بچوں کو رشتہ داروں کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور
آزاد ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ نانی کے گھر ہے، ماموں کے گھر ہے، خالہ کے گھر ہے، حالانکہ بسا اوقات بچے اپنے ماں باپ کے گھر میں ذرا قید و بند میں رہتے ہیں، ماں باپ ٹوکتے ہیں، ماں باپ پوچھ تاچھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ مہمان بن کر کے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں وہاں آزاد ہو جاتے ہیں، بگڑنے کے چانسز وہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے چھٹیوں میں اپنے بچوں کی تربیت پر بھی ذرا ٹائم دے، فکر کرے۔ ایک آخری بات مختصر وقت میں، وہ یہ گرمی کے موسم میں مزدوروں پر رحم کریں۔ گرمی کے موسم میں، سخت گرمی میں، سخت دھوپ میں ایک مزدور مزدوری کرتے وقت اپنا خون جلاتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ان پر آسانی کریں، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو کسی کام کا مکلف نہ بنائیں، اور جب وہ مزدوری سے فارغ ہو جائے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے وقت پر اس کی مزدوری خوشی سے دے دیں۔ کتنے لوگ ہیں مزدوری تو کرا لیتے ہیں، مزدوروں کو ستاتے ہیں، پھراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وقت پر مزدوری نہیں دیتے، یا ایک کی پوری مزدوری نہیں دیتے۔ مزدوری ٹائم پر دو، خوشی سے دو، بلکہ مزدوری دیتے وقت ان کو کچھ تحفے بھی دو، اپنے بچوں کے لیے کچھ لیتے جاؤ، فروٹ دو، کوئی ایسی چیز دو، جاتے جاتے سفر کا ٹکٹ دے دیجئے، ان پر آسانی کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا دشمن قیامت کے دن خود اللہ ہوگا، اللہ ان کے مد مقابل ٹھہرے گا، اللہ ان کا مقابلہ کرے گا۔ دنیا میں ہے کوئی جس کے پاس اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت؟ ان تینوں میں ایک شخص وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِ أَجْرَهُ، مزدور کو مزدوری پر رکھا، اس سے پوری مزدوری کرایا، پورا کام کرا لیا، لیکن اس کی مزدوری اس کو نہیں دی۔ پورا کام اس سے کرا لیا لیکن اس مزدور کی مزدوری کو روک لیا۔ ایسے شخص کے خلاف قیامت کے دن اللہ کھڑا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو بیمار ہونے شفا عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہونے ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، سب کے حال پر رحم فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔